بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل کوک وتھ مشام۔ آج میں آپ کے ساتھ آلو مولی پراٹھا کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ٹیسٹی، بہت ڈیلیشیس اور کرسپی بنتا ہے۔ میرے کہنے پہ آپ نے ایک بار لازمی ٹرائی کرنا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور فرینڈز فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ پراٹھا بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے 3 مولیاں لی ہیں اور ان کو ہم سب سے پہلے پیل آف کر لیں گے، مطلب ان کا چھلکا اتار لیں گے۔ ایک پیلر کی مدد سے میں ان کو پیل آف کر لوں گی۔ ساری مولیاں دیکھیں میں نے چھیل لی ہیں۔ اب ایک نائف کی ہیلپ سے ان کو دونوں سائڈوں سے میں کاٹ لوں گی، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی۔ اب ہم نے مولیوں کو گریٹ کرنا ہے۔ میرے پاس 2 گریٹر، آپ یہ والا بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن میں اس والے سے مولیوں کو گریٹ کروں گی۔ ساری مولیوں کو ہم نے اچھے سے گریٹ کر لینا ہے۔ گریٹر کی ہیلپ سے میں ساری مولیاں گریٹ کر رہی ہوں۔ دیکھیں ساری مولیاں اچھے سے گریٹ ہو گئی ہیں۔ اب ہم اس میں ½ ٹی اسپون نمک ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے اور سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ 2 آلو لیے ہیں، یہ دونوں آلو بوائل ہیں۔ اب ان کو نائف کے ہیلپ سے ہم چھیل لیں گے، اچھے سے ان کا چھلکا اتار دیں گے۔ دونوں آلو میں نے چھیل لی ہیں۔ اب گریٹر کے ہیلپ سے ہم ان کو بھی گریٹ کر لیں گے۔ جیسے ہم نے مولیاں گریٹ کی ہیں نا، ویسے ہی ہم ان دونوں آلووں کو بھی گریٹ کر لیں گے۔ میں نے دونوں آلو گریٹ کر لی ہیں۔ اب ہم اس پلیٹ کو سائڈ پہ کر دیں گے اور مولیوں والی پلیٹ پکڑ لیں گے جن کو نمک لگا کے رکھا تھا۔ ایک بار ان کو اچھے سے مکس کریں گے۔ اب ہم نے ان کا پانی نکالنا ہے۔ ہاتھوں میں تھوڑی سی مولیاں لیں گے، انہیں دونوں ہاتھوں سے اچھے سے دبا دبا کے ہم نے ان کا سارا پانی نکال دینا ہے، جیسے میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھیں ان میں پانی بالکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ پراٹھے پھٹ جائیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل ڈرائی ہیں مولیاں۔ ان کے پانی کو ویسٹ بالکل بھی نہیں کرنا، یہ ہم آٹا گوندنے میں یوز کریں گے۔ ایک بول لیے ہے، اس میں 1 کپ آٹا شامل کر دیں گے۔ گندم کا آٹا ہے جس کی ہم روٹین میں روٹیاں بناتے ہیں۔ اب اس میں 2 پنچ نمک ایڈ کروں گی، نمک تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے۔ اب اس میں وہ مولیوں والا میں پانی ایڈ کروں گی، اس سے پراٹھوں میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے اس کی مکسنگ کر دیں گے۔ جیسے آپ نارمل آٹا گوندتے ہیں ویسے ہی گوندنے ہیں، ڈو کو زیادہ سخت نہیں رکھنا، سافٹ سی ڈو رکھنی ہے۔ سافٹ سی ڈو ریڈی ہے، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے۔ اب ہم سٹفنگ تیار کرتے ہیں۔ سٹفنگ کے لیے ہم ایک بول لیں گے، اس کے اندر میں شامل کرتی ہوں گریٹ کیے ہوئے آلو اور گریٹ کی ہوئی مولیاں۔ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی 4 اسپون سبز دھنیا، یہ میں نے اچھے سے چوپ کر لی ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی ½ اسپون نمک، ½ اسپون ہلدی، ½ اسپون زیرہ، ½ اسپون خشک دھنیا، 1 اسپون سبز مرچ اور ½ اسپون سرخ مرچ۔ یہ سب چیزیں ڈال کے اچھے سے ہم اسپون کی مدد سے مکس کر دیں گے۔ 1 منٹ اسپون سے مکسنگ کے بعد ہم اسپون نکال دیں گے، پھر ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر کے اچھی سی اسٹفنگ ریڈی کر لیں گے۔ اس پوائنٹ پر آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اگر کچھ اور ایڈ کرنا چاہے تو ایڈ بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں نے خشک آٹا لے لیے اور میں چھوٹے چھوٹے 2 پیڑے بنا لوں گی۔ پیڑے چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں، زیادہ بڑے نہیں بنانے۔ ان پیڑوں کو دونوں سائڈ سے تھوڑا تھوڑا پریس کروں گی اور ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا بڑا کر لوں گی۔ تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر کے میں 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنا لوں گی۔ بیلن کی ہیلپ سے زیادہ بڑی روٹیاں نہیں بنانی۔ اب اسپون کی ہیلپ سے ایک روٹی پر ہم اسٹفنگ ڈال لیں گے۔ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں، میں زیادہ ڈال رہی ہوں۔ دوسری روٹی پر میں برش کی ہیلپ سے کناروں پر تھوڑا سا آئل لگا دوں گی تاکہ ہمارا پراٹھا کھلے نہ۔ آئل لگانے کے بعد اب ہم اس روٹی کو اٹھا کر اسٹفنگ والی روٹی کے اوپر ڈال دیں گے اور کناروں سے بہت اچھے سے پریس کر دیں گے۔ ہم ہاتھوں کی مدد سے بھی اس روٹی کو بڑا کر سکتے ہیں، میں نے تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے کی ہے اور باقی میں بیلن کی مدد سے کر رہی ہوں۔ دیکھیں بیلن کی مدد سے آہستہ آہستہ بیلتے ہوئے میں نے روٹی کو بڑا کر لی ہے۔ دوسری سائڈ پہ ہم نے توا رکھ دیا۔ جب توا اچھے سے گرم ہو جائے تو ہم اس پر 1 اسپون گھی لگا دیں گے۔ اچھے سے گھی لگانے کے بعد پھر ہم احتیاط سے اس کے اوپر روٹی ڈال دیں گے۔ روٹی ڈال کر ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے سیٹ کر دیں گے۔ جب ایک سائڈ سے اچھے سے کوک ہو جائے تو پھر ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے۔
سائڈ چینج کر کے پھر برش کی ہیلپ سے اچھے سے گھی لگا دیں گے. آپ آئل بھی یوز کر سکتے ہیں. آئل سے یہ ہے کہ پراٹھا خشک خشک بنے گا، لیکن گھی سے پراٹھا بہت اچھا بن جاتا ہے، خشک نہیں بنتا ہے. اچھے سے ایک سائڈ پہ گھی لگا کے پھر ہم اس کی سائڈ چینج کر دیں گے. پھر دوسری سائڈ پہ بھی گھی لگائیں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ کرسپی نہ ہو جائے. یہ دیکھیں پراٹھا کک ہو گیا. اب میں اس کو پلیٹ میں نکالتی ہوں. ماشاءاللہ کتنا ٹیسٹی، کتنا کرسپی لگ رہا ہے. اب میں اس کو کھول کے دکھاؤں گی. دیکھیں اس کی اسٹفنگ کتنی پیاری ہے. لازمی ٹرائی کریں. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.